اللہ الرحمن الرحیم ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالى ملا نے و تسنیہ دی ضمیر ہما ہوندی کہ ہمو ہوندی ہم اللہ من الولد الثاني باب الأنجاس تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وصوبه والمكان الذي يصلي عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل ماء طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد آکھیا نے خلے کہ کل خلے ہیں چلو ٹھیک ہے جی وماء الورد وإذا أصابت الخفة کہ خفہ نجاست لها جرم فجف نجاست نجاست والاہا نجاست ولها ان ملا کے ٹھیک ہے تو اندر سے بھی وجواؤ پڑھنا ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جارت الصلاة فيه والمني نجس يجب غسل رطبه یاجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأه فيه الفرق والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف مرآة نہیں ہوندا أو السيف اكتفى بمسحهما اکتوفیہ بمسحهما وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها نفاس کی بحث چل رہی ہے کس کی اور وہ عورت جس نے جنے دو بچے ایک بطن میں اور ٹھڑ تو کوئی ہوں بھی ایک باری دو جوڑے جنہوں آکھے دے مطلب بھی فی بطن واحد ان دا نفاس کیڑا ہے بڑا اہم مسئلہ جو بچیوں پس نفاس اس کا وہ جو نکلا ہے خون سے ولد اول کے بعد وہ نفاس ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہما آئی جے سمجھ اگرچہ ہو دونوں بچوں کے درمیان 40 دن اگرچہ درمیان میں جو وقفہ ہے وہ کیا ہے تو کیا ہے یہ جو پہلے بچے کے بعد ہے یہ نفاس ہے اور حکایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے عرض کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خبر دیں آپ کہ اگر ہو والدین کے درمیان 40 دن تو کیا ہوگا ثانی کے بعد نفاس بے 40 تو پورے ہو گئے ثانی تو بعد بھی نفاس ہو دا مزید دھیان کرے جی قالا فرمایا ھذا لا یکون یہ نہیں ہوگا یہ یعنی ثانی کے بعد قالا امام ابو یوسف کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ فَإِن كَانَ تو پس اگر ہو تو یعنی بعد میں خون آ جائے تو فرمایا نہیں نفاس اس عورت کے لیے ثانی سے اگرچہ خاک آلود ہو جائے ناک ابو یوسف کی استاد شاگردن اور گل کر سکتے ہیں لیکن عورت غسل کرے جس وقت کے جان لے ولد ثانی کو اور نماز شروع کر دے اس لیے کہ اکثر مدت نفاس کی 40 دن ہے تو وہ تو 40 دن درمیان میں پس نہیں واجب اس پر نفاس بعد اس کے یہ شیخین کا مذہب آگے اگر 40 سے کم ہو تو پھر کیا حکم ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے
قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ و امام ظفر رحمہ اللہ نے، نفاس اس عورت کا وہ ہے جو نکلے گا خون سے ولد ثانی کے بعد. پہلا نفاس نہیں بلکہ دوسرے بچے تو بعد جڑا خون آیا ہے نا. دلیل سنو. اس لیے کہ عورت حاملہ ہے پہلے کے وضع کے بعد بھی، کہ کوئی نہیں حاملہ تو تائیں تو جمیا جی پیٹ چیسی دیں جی، پس نہ ہوگی وہ نفاسا. حاملہ بھی ہوئے تو نفاس والی بھی ہوئے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ نہیں حیضہ ہو سکتی کس وقت، اور اسی لیے گزرتی ہے عدت اخیر کے ساتھ بالاجماع. عورت دی جڑے نا طلاق ہوئی سی، خامند فوت ہویا سی تے حاملہ سی تے بچے جوڑے نے، پہلے دے جمنے نال عدت نہیں ختم ہونی، کندے نال ہونی؟ ترائے جمنے نے تیسرے نال بال اتفاق عدت اندے نال ختم ہونی ہے. تو جدو عدت اندے نال ختم ہے تو پھر نفاس بھی اس تو بعد آ رہا ہے. نفاس بھی ہے جی ان بابیاں دا مذہب. ہم کہتے ہیں وہ سونیوں عدت تو متعلقہ ہے حمل کے جمنے کے ساتھ جو مضاف ہے عورت کی طرف، کہ عورت دے پیٹ وچ جو کچھ ہے جدو جمے گی تو عدت ختم ہوئے گی، لہٰذا وہ عدت تعلق پکڑے گی جمی پیٹ کے ساتھ. خلاف کا فائدہ کیا ہے؟ ثمرہ کی نکلیا فائدہ خلاف کا، جب ہو دونوں بچوں کے درمیان 40 دن، پس اول نفاس ہے، ثانی استحاضہ ہے شیخین کے نزدیک. پہلا اندر نفاس پورا ہو گیا، ثانی بچے تو بعد جڑا خون آنا ہے وہ نفاس نہیں ہے گی، وہ اپنا نہا کے تے نمازاں پڑھے روزے رکھے، سمجھتے ہو. اور فرمایا امام محمد و ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، یہ جو پہلے بچے کے بعد 40 دن خون آیا ہے یہ استحاضہ ہے، ان دے وچ نماز روزہ کرے، ان دے وچ توجہ کریں جی. اور اس کے فوائد سے ہے بھی اے گل بھی ذرا سنیں جی، کہ جب تھی انہیں پہلے بچہ جمیا سی ایک باری، جب تھی عادت اس کی کتنی تو ہون دوجی واری 2 بھی جم دیے، پس دیکھا اس نے اول کے بعد ہون جڑے 2 جمے سو، اول کے بعد 20 دن خون دیکھا جی، پھر بند ہو گیا. اور ثانی کے بعد 21 دن خون دیکھا، تو پس ان دا بھی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما 20 پہلے نفاس ہیں، اور وہ جو ثانی کے بعد ہے مولوی جی وہ استحاضہ ہے. اور اندا محمد و ظفر رحمہ اللہ 20 پہلے استحاضہ ہیں، روزے رکھے نماز پڑھے اس کے ساتھ. اور وہ جو 21 دن ہے ثانی کے بعد وہ نفاس ہے. سنیا جی. مسئلہ نمبر 9، اور اگر دیکھا عورت نے پہلے کے بعد 20 دن خون اور ثانی کے بعد بھی 20 دن اور عادت اس کی 20 دن تھی، تو پس وہ جو ثانی کے بعد ہے وہ نفاس ہے بالاجماع، وہ اور وہ جو پہلے ہے وہ نفاس ہے اندا بھی حنیفہ و ابی یوسف بھی، اور اندا محمد و ظفر رحمہ اللہ اولا استحاضہ ہے. واللہ تعالی علم و رسول بالصواب. ایک جزیے پہلے تو بعد بھی کنا ویکھیا، بچہ تو بعد جمے 40 تو دوسرے تو بعد بھی، یہ پہلا بھی نفاس ہے شیخین دے نزدیک، اگلا بھی بالاجماع ہے، اگلا بھی اتنے استحاضہ کوئی نہیں جی. 20 دن چونکہ ان کی عادت سی جی، تو یہ عادت ہوتی دو میں ہوئے نہیں جی، سمجھ گئے ہو. اور سکت اگر ظاہر ہو گئے اس کی بعض خلقت تو وہ بھی ولد ہے، ہو جائے گی اس کے ساتھ ماں اس کی نفسا. اور اگر لونڈی سی تو ام ولدہ بن جائے دی.
اور واقعہ ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق جو معلق تھی ولادت کے ساتھ، اور گزر جائے گی اس کے ساتھ اس کی عدت، اس کی اگلا ذرا اشیاء ویکھیا جو کلندریو والدین ہما والدان بینہما دونا نصف سالن، یہ جوڑے بچے کد تک ہوندے نے؟ ایک بچے تو بعد دوجا بچہ 6 مہینے تو پہلے جم پوے تے جوڑے جے او شرونو ایک بچہ، ایک بچہ نہیں، ایک بچے تو بعد دوجا بچہ، یہ بھی کیونکہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے میں، یہ جڑا پہلو جم پیا ہے نا، یہ پہلے جمنے نہ جڑا یہ جڑا جمے 6 مہینے تو پہلا، یہ ہن پہلے بچے تو بعد بھی خامند نے بیوی نال قربت کیتی، نواں حمل ٹھہریا تے یہ جمیا، انج نہیں ہو سکتا، انج یہ پچھلا ہی ہے جی، یہ گل تمہیں پکوانے سے ذرا پکایا جی بھی نصف سال تو پہلا جڑا دوجا بچہ جمے وہ کی ہوندا ہے؟ یہ جوڑے ہوندے نے تو حکم کٹھا ہی ہوندا ہے جی۔ اور اسی طرح 3 بچے کوگو اگرچہ ہو اول اور ثالث کے درمیان سال سے بھی زیادہ فلسا، ایک جمع 5 مہینوں بعد دوجا جم پیا، پھر 5 مہینوں بعد تیسرا جم پیا، یہ ہر ایک تو بعد دوجے دے درمیان تے 6 مہینے کوئی نہیں، لیکن پہلے تے تیسرے دے وچ تے 10 مہینے بن گئے نے، سمجھا جی؟ توڑیں جو ہوئے تاں بھی کوئی حرج نہیں۔ باب الانجاس، نجاستوں کا باب۔ ہاں ایک صورت ہے بچہ جمے، انہیں ہفتے 2 ہفتے بعد بیوی نال قربت کیتی ہے، حاملہ ہو گئی، پھر تے 4-5 مہینوں دے اندر جمیا لیکن پورا نہیں تھوڑا ہے، تے اے نشانی ہے کہ دوجا حمل ہے، سمجھی جی گل؟ پورا جمے نا تے پھر یہ پہلا ہے اندر نال جوڑنا ہے، تے جے اجے تھوڑا جائے بھی لوتھڑا جائے تے یہ کی ہے؟ یہ وکری شے ہے، یہ اندر نال نہیں ہے جی، دھیان کرو بے۔ خیر، باب الانجاس، انجاس جمع ہے ناجاسن بے فتحتین کی، اے ناجاسن ہر وہ شے کہ تو اس سے کراہت کرے، نفرت کرے، تو اس سے نفرت کرے، انہوں آدھے کی جن کو نفرت ہوگی۔ پھر بے شک شیخ رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے ہیں نجاست حکمیہ کی تطہیر سے تو شروع ہوتے ہیں نجاست حقیقیہ کی تطہیر کے بیان میں۔ اچھا جی، اور محض مقدم کیا حکمیہ کو کیسے ہوتے؟ پہلے وضو تے غسل جڑے نے، وضو تے غسل نہیں، حدث تے جنابت، او نجاست حکمیہ ہے، بغیر تے شے کوئی نہیں۔ اور بولو براز نال تو مل تو لے تے نجاست کو نہیں بدلتے، کہ ہوں وضو کرنا ہے، یہ بھی شریعت دا حکم ہے جی، یا جتوں منی نکلی اس جگہ تو دھو لیا، بعد سارا بدن دھونا ہے، یہ شریعت دا حکم ہے، یہ نجاست حکمیہ ہے جی۔ تو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ نجاست حکمیہ اقوا ہے کندے کولوں، اس لیے کہ قلیل حکمیہ کا معنی ہے جواز صلاۃ کو بالاتفاق، اتنی کی جی پوں ہو جائے تے وضو سارا گیا، وضو سارا وضو گیا، اور نہیں ساکت ہوتی کبھی بھی عذروں کے سبب سے۔ تو یہ جو ہے نا نجاست حکمیہ وہ ساکت نہیں ہوتی کس کے سبب سے؟ یا اصلاً یا خلفاً، پانی نہیں تھی مٹی ہے، ایک کام تو کرنا ہی کرنا ہے، جے دو میں نہ ہون تو پتہ اختلاف پڑے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی جی، سمجھتے پے ہو؟ اس واسطے او کبھی اندر نالوں فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے پاک ہوتی ہے نجاست
نجاست کا پاک کرنا واجب ہے کیڑی کیڑی شے کولوں؟ مصلی کے بدن سے اور مصلی کے کپڑے سے. کس سے؟ مصلی کے بدن سے اور مصلی کے کپڑے سے. اور من بدن الانسان نہیں آکھیا، من بدن المصلی آکھیا ہے. بھئی نمازی بنو، انسان تاں بنا گے یہ کی بنا گے؟ اللہ 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 اللہ. جان اس بات کو نجاست کو پاک کرنا واجب ہے مصلی کے بدن سے. اس اتے ایک لفظ اوکھا ہے تاں جی. جان اس بات کو کہ عین نجاست تو پاک نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہے، تو پھر نجاست کو پاک کرنے کا کیا معنی ہے؟ لیکن معنی اس متن کا ہے نجاست کے محل کو پاک کرنا. نجاست کے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسأل القریۃ. سوال کر نہ کوٹھیاں کولوں نہیں، کوٹھیاں والیاں کولوں. اچھا پھر اس محل کو پاک کرنا، نجاست کے محل کو اندے پاک دا کی مطلب ہے؟ اور جائز ہے یہ کہ ہو مانا محل نجاست کے پاک کرنے کا نجاست کا ازالہ، بس جتھے لگی ہے نا اوتھوں نو پرا کرو، اے تطہیر ہے. اچھا جی توجہ، محض فرمایا شیخ نے واجب کیا کہ اور نہیں فرمایا فرض. جیسا کہ فرمایا نجاست حکمیہ کہ کی تطہیر میں فرمایا فرض طہارت. آکھیا کو کوئی نہیں ایتھے کیا کہ اوتھے بے فرض طہارت 3 اعضاء کا دھونا وجہ کی اس لیے کہ وہاں ثابت ہے طہارت بے نصل کتاب، اور غسل تے وضو قرآن نال ثابت نہیں. حتیٰ کہ یکفرو کافر ہو جاتا ہے ان کا منکر، نجاست حکمیہ کا منکر. وضو کوئی شے نہیں، غسل کوئی شے نہیں، تو کی ہو جائے گا؟ قرآن دا منکر ہو. اور یہ طہارت کیڑی؟ اے حقیقیہ او ہے میں، اور یہ طہارت نہیں کافر اس کا منکر، اس لیے کہ یہ طہارت ان سے ہے کہ جائز ہے، اس میں راستہ پایا ہے اس میں اجتہاد نے. اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نجاست حقیقی ہے اس کا ازالہ مستحب ہے، اس کا ازالہ ھذا قول عند المالکیہ. لیکن اشر اور معتمد طہارت کا شرط ہونا ہے نجاست سے، جسد میں، کپڑے میں، مکان میں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اے وال مکان دا تو پیچھے وے، اور جگہ سے وہ جگہ کے نماز پڑھے گا اس پر، یعنی جگہ اس کے دونوں قدموں کی اور اس کے سجدے کی اور اس کے بیٹھنے کی، اے جگہ پاک ہو گئی. ساری ضروری نہیں ہے کہ پس اگر ہو نجاست اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں گھٹنوں کے درمیان حالت سجود میں جی، او سجدے دی جگہ تے قدمہ دی جگہ تے بہنے دی جگہ پاک، تے اے دو تو نکل گئے. لہٰذا سجدے کی حالت میں اس کے ہاتھوں کے نیچے کیا ہے؟ گھٹنوں کے نیچے، تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کے ظاہر و روایا میں. انج دی نہیں بے تھلو کپڑے نہ لگ گئی ہے، بے زمین پلید سی مثال طور پہ. اور اختیار کیا ابو لیث رحمہ اللہ نے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور تصحیح کیا اسی بات کی عیون کے اندر کہ فاسد ہو جائے گی. اور ذخیرہ میں ہے جب ہو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کی جگہ پاک، ایک پیر والی تھا اور دوسری نجس ہے، پس رکھا اس نے اپنے دونوں قدموں کو، تو پس اصح یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک پیر تھلے کی آ گئی. پس اگر اٹھا لیا قدم وہ
کہ جگہ اس کی نجس ہے اور نماز پڑھی وہ پیر اتنے رکھ لیا جی رکھ لیندے نے کہ نہیں یا انہوں تجربہ سے بھی پیر چکن دا ککڑ نہیں ایک لات کھلو جانا ککڑ ہو کے اور نماز پڑھی تو جائز ہے تو بے دوجا پیر تھلے نہیں سلایا سن دے پہ ہو بے فین رافع القدم التی موضعها ناجسن تے وصلا تے کی ہے جائز ہے ہن تے نال اے نہیں بھی سنت ہے بھی دوویں پیر رکھے سنتاں دی گل نہیں چلدی پئی دھیان کرے جی اور اگر ہو ہر قدم کے نیچے نجاست مغلظہ سے اندازہ درم کے عقل درم کے اندازے سے اور اگر جمع کیا جائے دونوں کو تو بڑھ جائیں درم کے اندازے پر تو یہ نماز کو مانے ہے اے بھی تاں جے دو میں قدم رکھے نے تا تے جے چک لوے تے کیونکہ تھوڑی ہے سمجھ گئے ہو قول شیخ رحمہ اللہ کو ہونے نجاست کی کیا دا ازالہ کیڑی شے نال کرنا ہے اور جائز ہے نجاست کی تطہیر 10 ہے نے پیچھے مراد نجاست کے محل کی تطہیر یعنی نجاست کا جگہ سے زائل کرنا اور جائز ہے نجاست کی تطہیر مائے مطلق کے ساتھ مائے مطلق کو 5-6 پیچھے چشمے دا بارش دا نالیاں ناراں دا کھالیاں دا سمندراں دا سارا پیچھے آئے جی اور ہر مائے طاہر کے ساتھ اور ہر وضو مائے طاہر نال نہیں ہو سکتا وہ وکھری وہ حکمیہ ہے لیکن اے نجاست حقیقیہ دا ازالہ ہر مائے اگو دلیل آ رہی بے تھے مقصد ہے بے نجاست نو محل کو لاونا ہے تے جیڑی بھی پاک شے لا سکتی ہے بس ٹھیک اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں جائز مگر صرف مائے مطلق کے ساتھ مائے طاہر نال نہیں ہو سکتا اچھا جی سمجھا جی اے دلیل پہلے ان 3 بزرگاں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس لیے کہ نجاست مانن منع کرتی ہے کس کو پس نہیں جائز مگر کس کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے نجاست حکمیہ پر اور وہ کیا ہے وہ تو پانی تو بغیر نہیں ہو سکتی ان کا ازالہ تے لہذا حقیقیہ دا بھی پانی تو بغیر کی ازالہ اللہ تھی وے جواب کلنا دا مطلب ہے شیخین کی طرف سے جواب ہم کہتے ہیں نجاست حکمیہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا عین جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے کچھ نظر آندی ہے پس ہوگا استعمال اس میں عبادت محضہ وہ شریعت حکم منے اور حقیقیہ اس کے لیے تو عین ہے اور عین غین نہیں مراد عین بھی آپ نجاست نظر آنی پہ ہے وے بلہ تھی وے پس ہوگا مقصود اس کے ساتھ عین کا ازالہ جس طاہر کے ساتھ بھی کہاں نہ ہو جائے کیوں ایک نمی دلیل دینے نہیں مولوی رمضان اس دلیل کے ساتھ کہ اگر کاٹ دی جائے نجاست کی جگہ چھری کے ساتھ تو جائز ہے کپڑے تے گندگی لگی ہے انہاں کو کپڑا پھاڑ کے کینچی نال کاٹ کے سٹ دیتا ہے تے باقی کپڑا پا کے کوئی نہیں تے پانی استعمال ہویا ہے تو پھر دیکھ لو جی جبکہ وضو تے غسل وچ تے کینچیاں نہیں استعمال ہو سکتی ہیں ایتھے ہو سکتی ہے مطلب ہے اور وال پلیت ہو گئے تو اس طرح من کے پرا سٹ دیو تو سر پاک ہے حالانکہ پانی استعمال کوئی نہیں ہوئے اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرق کیا ہے کپڑے اور بدن کے درمیان کس کے درمیان
ویسے تو شیخین کا مذہب ہے نا ہر مائع طاہر کے ساتھ نجاست عقیقہ کا ازالہ ہو سکتا ہے، وہ تو ہو گیا فتویٰ، لیکن امام ابو یوسف سے ایک روایت اور بھی ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے کپڑے اور بدن کے درمیان، پس فرمایا نہیں ظاہر ہوگی نجاست بدن سے مگر مائع مطلق کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے حدث کا، برخلاف کپڑے کے، کیونکہ وہ نجاست ظاہر ہو جائے گی کپڑے سے ہر مائع طاہر کے ساتھ۔ ایک روایت ہے کنہ کولوں قول شیخ کا پچھلا نال جوڑو کہ بھئی اور ہر مائع طاہر کے ساتھ ایسا مائع طاہر کے ممکن ہو ازالہ نجاست کا اس مائع طاہر کے ساتھ ایک ہو جاوے بھی اندر نالوں گندگی دور بھی، مطلب کہ یعنی نچڑ سکے نچوڑنے کے ساتھ، انہوں نچوڑیے نا تے وچوں نچڑ جائے، اور اعتراض کیا اس یمکنوں کے ساتھ تیل سے اور شہد سے، تیل تے شہد نال دھوئیے تو اور کم پھیلنا ہے جی، سارا نہیں نچڑیندا جی۔ اچھا جی کیا جائز ہے دودھ کے ساتھ؟ بس دودھ نال جڑا ہے نا کی فرمایا ہے خجندی کے اندر جائز ہے، اور نہایا میں یہ ہے کہ جائز ہے جی، ہاں نہایا میں ہے کہ جائز نہیں ہے، مسئلہ ہے نا مسئلہ ہے بھی عثمان پوچھتا استاد جی گڑوا پانی وچ ایک جڑا نا کلو دودھ پا دیتا ہے تے ایڈی پتلی کچی لسی بھی اندر نال ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اصل دودھ خالص ہوئے تو مولوی جی چکنائی ہے، بعض مجھاں ایڈیاں سوادی ہوندیاں نے بھی چوندیاں چوندیاں اتنے گھیو دیاں ڈیلیاں بن جاندیاں نے تے وہ ایویں کہ جب چوکھی کچی لسی بن گئی نا پتلی، ہون میرے خیال حرج کوئی نہیں جی ہیں تھوڑا تو کی آندا ہے جسے چوکھی پتلی ہو گئی تو ہوں تو گل رہی کوئی نہیں، چکنائی والا کام ہی ختم ہو گیا جی، صرف تھوڑی جی چٹیائی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جڑے شربت نے جی اجامی شیری روح افزا جن بھی ہیں ایک چمچہ پاؤ تو جڑا نا جگ صرف رنگ کرنا ہے، تو ہوں اس پانی نال مولوی جی کیونکہ اندر وچ کوئی ایسی شے نہیں کہ جڑی وہ نچوڑیا نہ نچڑ سکے، جن چکناہٹ کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا جی اندیاں مثالاں دیندے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا جیسے سرکہ اور عرق گلاب اور مائع مستعمل محض متصور ہے، یہ اگوشن ہے کہ کوئی علی روایت محمد عن ابی حنیفہ، کہ یہ جو تیسری روایت تھی کہ مائع مستعمل طاہر ہے تے مطاہر نہیں، تے چونکہ طاہر ہے تے نے نجاست پرا سٹ دیتی ہے تے کپڑے کو اس محل کو نجاست ہی پرا کرنی سی تے محل پاک ہو گئے، آپ تے پلیت ہے کوئی نہیں۔ اور بہرحال امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت پر مائع مستعمل نجس ہے، پس نہیں ازالہ کرے گا نجاست کا، قول شیخ رحمہ اللہ کا۔ اور جب لگ جائے موضع کو نجاست اس کے لیے جرم ہے، کیا لگی اس کے لیے یعنی جسم ہے ہوتا اپنا، ایک تو سی نا بھی تھلے پیشاب سے یا پانی گندا سی تو مودا نال بھج گیا انج نہیں، اے گویا تے اے جڑا نا بھی وڈا پیشاب کسے دا یا اس قسم دی چیز سی یا پلیت مٹی سی مثال طور تے، جرم دا مطلب ہے یعنی رنگ اور اثر خشک ہونے کے بعد رنگ بھی روے تے اثر بھی ہوئے، اینو آندے نے جرم، جیسا کہ روس جی اے جڑا نا کی ہو گیا اے لیٹنے اے کھوتے کوڑے دے جی، اور گوبر اور عازیرہ اور جڑا تساں کڈیا اور خون اور منی، یہ وہ ہے جو خشک ہونے کے بعد رنگ بھی ہوتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ لگ کنوں گئی موضوع تو قیاس کرو ساریاں جتیاں شتیاں، قول شیخ رحمہ اللہ کا پس خشک ہو گئی کون جی بولو، اور رگڑ دی گئی وہ زمین کے ساتھ، تے تھلو جتی ہے جی زمین نہ رگڑی مولوی جی چنگی پاک زمین تے یا پلیت تے،
تو جائز ہے نماز اس موضع کے ساتھ. اس وہ جڑے ساڈے موضع نے نا اتنے گوٹ پائے نے مولوی عثمان نے 5000 دے نہیں, یہ جڑے موضع بطور جتی استعمال نے تاں ہی نال گندگی لگنی نا. یہ طرح سسٹم تو ہوں شروع ہوئے نے نا بلا تھی اے گل جی. اندر نماز اندر پڑھنی جائز اس موضوع نال. اور اسی طرح ہر وہ شے جو خف کے معنی میں ہے جیسا کہ جوتا اور اس کی مثل, اور یہ عندہما ہے اور یہ استحسان ہے. اور یہ بھئی وہ چمڑا ہے اندر وچ مسام کوئی نہیں, جس لئے رگڑنا ہے تو ساری عرش نالوں لے گئی ہے. جے کوئی زیرہ ماسا ہے تو مولوی جی وہ درم دے مقدار تو تھوڑی ہے تو لہذا نماز بھی ٹھیک ہے. اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں کافی اس کو یہ رگڑنا اس شے میں جو سوا ہے منی کے مگر دھونا. منی لگی ہے تو اگوں آ رہا ہے بھی چونکہ اندر بارہ حدیث ہے بھی رگڑ کے بھی صاف ہو جاندی ہے. باقی یہ چیزیں فرماندے نے کہ جب تک دھوے گا نہیں پاک نہیں ہون گی پاک. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ آپ نے رجوع فرما لیا آپ نے اس قول سے رائے میں رائے نال نہیں رائے تھان دا نا شہر جتھے آپ دی قبر بھی ہون جی مقام رائے میں باوجہ اس کے جو دیکھا آپ نے گوبر کی کثرت سے ان کے راستوں میں. وہ لوگ اتنے ڈنگر بڑے رکھے سن, چودھریاں دی 100 مجھ سی, مسلیاں دی بھی نال 5 کھوتیاں سن. اس طرح کر کے مثال طور پہ ڈنگر چوکھے سن جی. تو ڈنگر چوکھے ہو تو آواز ہیلی کاپٹر تو لیا کے گھر لائی دے کتے ٹرتے ہیں یہ گلیاں چ ٹرتے ہیں پنڈ چ. جس لئے باہر چران لے جاؤ تو چوک کے باہر لے کے جائے گلیاں تو وچے ٹرتے ہیں جی. تو جو انہیں مجھاں گاواں ٹورو تو اس لیے گویا کرنا شروع کر دیں راہ چی جی جی. زمیندار کوڑ چڑھ دی گھر زوجہ کوڑ چڑھ دی باہر زمیندار کوڑ چڑھ دی بھی مرنی نہ گھر پھوس کیتا ہے بھی گویا بنتا تو نہ باہر زمین کیتا ہے بھی کلر پیندا گلی چ جائز کم کر دیتا جی. تو دونوں کوڑ چڑھ دی کھوایا اس ہے تو فائدہ کی ہویا جی. وہ سکے تے اگ بلدی ہے تو جی زمین چ پوے تے کھا دے جی اصلی کھاتے ہی. اور محض خاص کیا اچھا اے موضع دی گل کی تھی بدن دی گل کوئی نہیں کی تھی. اور محض خاص کیا موضع کو اس لیے کہ بدن اور موضع تو مراد ہے دوجی شے بدن تو علاوہ سخت اس لیے کہ بدن جب لگ جائے اس کو کوئی شے اس سے او جرم والی تو نہیں جائز مگر دھونا. اور اسی طرح کپڑا بھی نہیں کافی اس میں مگر او دھونا بولو چاہ اس لیے کہ اتھی نہیں اس لیے کہ کپڑا داخل ہو جاتے ہیں اس میں کثیر میں نہ نجاست وچ مسامہ جو وڑ جاندی پس نہیں نکالے گا اس نجاست کو مگر دھونا مگر منی میں خاص کر کے کیونکہ منی پاک ہو جاتی ہے. مراد ہو منی والا محل اور شاہی محل نہیں ہو جتھے لگی ہے منی کپڑا یا بدن کیونکہ منی پاک ہو جاتی ہے کھرچنے کے ساتھ. اور بہرحال موضع پس وہ چمڑا ہے نہیں تداخل اس میں نجاست کا اندے وچ کوئی شے نہیں وڑ سکتی جی. قول شیخ کا وجازت الصلاۃ معہ ہے کہ کوئی نہیں بھی اندے نال بے نماز جائز ہے اس زمین تے کی اندے نال نہیں معہ ٹھیک ہے بھئی وہ جو موضع ہے نا پہن کر نماز معاذ فرمایا ہے اس طرح. اور نئی صراحت کی طہارت کے ساتھ آکھیا بھی پاک نماز ٹھیک ہے اے نہیں آکھیا بھی رگڑنے نال موضع پاک ہو گیا کہ آکھیا ہے اس لیے کہ اس میں مولوی جی خلاف ہے بے رگڑنے نال طہارت ہوئی ہے کہ
پس بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ نہیں، تا پاک ہوا موضع حقیقتاً محض زیل ہوگی اس سے نجاست کی بڑی نجاست تے پیچھے رہ گئی تھوڑی تو معفو ہے۔ اسی لیے لو عاودہ الماء، اس لیے کہ اگر معاودت کرے موضع سے پانی، ایو موضع پھر پانی نال بھج جائے تے یعود و ناجسن، تو لوٹ آئے گی نجس صحیح ہے۔ اور اسی طرح جب گر جائے یہ موضع پانی میں تو نجس کر دے گا اس کو۔ او کو میرے کھانے چ پئی رگڑنے نال نماز تا ٹھیک ہے سکا ہوئے تا، تے جے اے پانی چ بھج جائے تے پھر دوبارہ پلیت ہے، انہوں نے پانی نال پھر توبو، تے جے ایو موضع لا کے تے بالٹی سٹ دیتا تے بالٹی ساری۔ اور اسی قول کی طرف گئے ہیں شیخ بھی اور صاحب وجیز بھی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے قول کیا ہے موضع کی طہارت کا مطلقاً رگڑنے نال کی ہو گئے، اور یہ اختیار ہے علامہ اسبی جابی کا۔ تو پاک دا مطلب ہے جے پانی جے ڈگ پیا تے جے پچ گئے تے اے مطلب ہے جی۔ قول شیخ کا والمنیو ناجسن، منی نجس ہے، منی۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے منی پاک ہے باوجہ شفافے کی دلیل، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ منی مثل مخاط کے ہے، او شوں، او سینڈ، او پاک ہے کہ پلیت۔ پاک دا مطلب یہ نہیں بھی روٹی مل کے کھانا ہے، مطلب ہے بھی کسی کپڑے تے لگا تو نماز ہو جاتی ہے، مطلب ہے جی مثل مخاط کے، ضروری نہیں بھی جیڑی شے پاک ہوئے کھانی بھی جائے کھانی بھی۔ پس سونے فرمایا یہ مثل مخاط کے ہے، پس دور کر تو اس کو اپنے آپ سے، اگرچہ ازخر کے ساتھ ہو۔ وہ ازخر کہاؤ تھے عام سی نام، وہ تھے آج کل باجیو دب نہیں ہوندی، دب اے بعض دفعہ تھوڑی جی پٹ کے تے انج بنا کے تے اندر شے صاف کر جٹ کر لیندے نے جی۔ اے دلیل شفافی دی ایک حدیث اور دوسری عقلی دلیل، اور اس لیے کہ منی اصل ہے آدمی کی خلقت کا، لہذا ہوگی پاک جیسا کہ مٹی پاک ہے، جیسا کہ سنی جے گل اے شاباش ایندے اوتے ویکھو نا حدیث لکھی ہونے جی۔ او اخرجہ دار قطنی و طبرانی انتان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کے بارے میں جو لگ جائے کپڑے کو، فرمایا محض وہ بمنزل مخاط کے ہے یا بمنزل تھوک کے ہے، اور فرمایا محض کافی ہے تجھ کو یہ کہ پونجے تو اس کو اس کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ یا ازخر کے ساتھ۔ ہن ساڈی دلیل کی ہے کہ منی نجس ہے، والا نہ ہمارے لیے قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے دیکھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ دھو رہے تھے اپنا کپڑا نخامہ سے، اسی کھنگار لگ گیا، نک سن کے وہ لگ گیا تے اتوں کپڑا پہ دھوندے سن۔ تو اس وقت سونیا فرمایا سی محض دھویا جاتا ہے کپڑا 5 چیزوں سے، کپڑا بول سے، غائط سے، دم سے، منی سے، قے سے، منی سے۔ اگلی گل تو پتر پھر دساں گا، پہلے پچھلی گل تو سمجھو کہ بھئی اے کھنگار لگ گیا کپڑے تے یا سینڈ لگ گیا تے وہ دھوندے پیسے تو سونے فرمایا تو کپڑا دھوئیدا انہاں چیزاں کو اندر نال نہیں، یہ ہونے ہے نا بھی اسراف کو بچانا، ادھر بھی تو توجہ کرو نا، بے لہٰذا انہوں نا اونج اتوں صاف کر دو کسی شے نا، بے انہوں پھڑ کے اتنے تو مل کے 3 بالٹیاں نک صاف کرنے تے لا دیتی ہیں، بس سونے منع کر رہے ہیں بے اے کپڑا ہے اے لگ جاتے نہیں کپڑا دھوئیدا، کپڑا انہاں چیزاں نال دھوئیدا ہے۔ ہن اگلی گل سمجھو، پس ملایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کو اشیاء کے ساتھ، کیڑے کیڑے؟
ਤੇ ਕਹੇ ਜੋ ਕਿ ਨਜਸ ਹੈ ਬਿਲ ਇਜਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ। तो पस होगा हुक्म मनी का मिसल हुक्म उनके के जो जोड़ी गई है मनी उनके साथ। तो तकीन है मौलवी जी, चले मनी भी। अच्छा जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो हदीस है उसमें ये सोने फरमाया फ़अमित हो कि, और बहरहाल हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की वो हुज्जत है हमारे लिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को इमातत का और अमर वजूब के लिए होता है, अमर वजूब के लिए होता है, लिहाजा बेमनी नू कपड़े को दूर करना वाजिब है कि ये वाजिब है। और इसलिए कि वाले अन्नहु खारिजुन, इसलिए कि मनी अंदर से निकली है कि कोई नहीं ताल्लुक़ पकड़ता है उसके निकलने के साथ तहारत का टूटना, जैसा कि बौल, तो लिहाजा फिर भी किए नजस है। सुने ही फिर मनी की नजासत हमारे नज़दीक नजासत मुग़ल्ज़ा है, मुखफ़ा नहीं है। और सोने फरमाया कि धोया जाता है कपड़ा 5 चीज़ों से, ज़िक्र किया उनमें से मनी को भी है। ओ अच्छा आओ देखो पूरी तफसील। ओ अन अम्मार नज़र आ रही है। काल हज़रत अम्मार फरमाते मर रबी गुज़रे मेरे पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं पानी पिला रहा था अपने राहेला को रिकवा के अंदर। और डब्बा शब्बा या जी बाल्टी रखी सी टप शप उनके मैं पानी पिवाना पाया जी। अचानक नाक साफ़ किया मैंने, पस लग गया मेरे कपड़े को नुखामा। ओ या बंदे खलो के नक नहीं सुनकते इंज करके, तो सुन के कपड़े तो लग सकता है कि नहीं। मैं पानी पिया रहा सा तो वो नक मेरे कपड़े ना लग गया, ए लग गया। तो पस फ़अक़बल, तो पस मैं आगे हुआ कि उसको धोने लग गया। पस सरकार ने फरमाया ए अम्मार मा नुखामा तो का, नहीं है तेरा ये नुखामा और तेरे आंसू, मगर ब मंजिले उस पानी के जो तेरे से टप बिच अज में टप वाला पानी जड़ा की है इवें तेरी थुक भी ते सींट ते खंगार भी। महज धोया जाता है कपड़ा 5 चीज़ों से, मिनल बौल वल गायत वल मनी व दम वल कै। कौल शेख रहमहुल्लाह का वाजिब है धोना तर मनी का, पस जब खुश्क हो जाए कपड़े पर काफ़ी है उसमें खुरचना। को खाने च पै रही है मनी तार होवे ते ओ मनी धो के मतलब मल धोने पा के जे सुक गई तो खुरच दो। ते मुक़य्यद किया है कपड़े के साथ, इसलिए कि जब मनी खुश्क हो गई बदन पर तो बस इसमें मशाइख का इख्तलाफ है। बाज़ ने फरमाया ये मनी नहीं पाक होगी मगर धोने के साथ, इसलिए कि बदन नहीं मुमकिन उसको पकड़ के इंज करके तेरे पठ नूं इंज करके मल सकते हैं जैसा कि कपड़े में। तवज्जो यार। और महज पाक होती है मनी खुरचने के साथ, जब के ये मसला समझा जाए भी केड़ी मनी खुरचिए तो कपड़ा पाक हो जाता है। पाक होती है मनी खुरचने के साथ, जब के मनी के निकलने के वक़्त ज़कर का सर पाक था। बाईं तौर के बौल किया था मौली हाशम ने, और इस्तंजा बिलमा भी किया था, वगरना पस नहीं पाक होगी मनी मगर धोने के साथ। और क्योंकि वह मूत्र रल गया है, की रल गया है, मूत्र रल गया। और बाज़ ने कहा है माज पाक होती है मनी खुरचने के साथ, जब के निकले मज़ी से पहले, जब के बहरहाल जब मज़ी आई उसको मनी के निकलने से पहले तो अब भी पाक नहीं होगी मगर धोने के साथ, क्योंकि मज़ी खुरचने नाल पाक नहीं हुंदी, वो धोनी पैंदी है। और वहाज़ा कुल्लुहु, और ये कुल रजुल की मनी में है कि खुरचने नाल हो जाती है। और बहरहाल औरत की मनी पस नहीं पाक होती खुरचने के साथ, इसलिए कि वो पतली है। मसला जी, और अगर नफूज कर गई मनी बेताना की तरफ, और कपड़े दे उत्तों थल्ले वाले पासे
تو اکتفا کیا جائے گا کھرچنے کے ساتھ، یہی صحیح ہے۔ بس کھرچنا تاں جو کچھ ہے ہوئے تاں، تو جب پیشاب والا سسٹم ہوئے تو پھر میں تو صرف کھرچنا سی۔ اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، نہیں پاک ہوتی منی مگر دھونے کے ساتھ، وہ جڑی تھلے اگر ٹر گئی ہے اس لیے کہ ماز پہنچ گئی ہے اس کو تری، اور تری نہیں پاک ہوتی کھرچنے کے ساتھ۔ پھر جب کافی ہے منی میں کھرچنا جی، تو پھر اے جڑا کپڑا ہے نا جتوں کھرچ کے تو پاک کیتا ہے، ہن اے پانی وچ بھج گیا اے کپڑا، اور معاودت کی اس کپڑے میں پانی نے، یعنی پانی لگ گیا۔ اس میں مولوی جی دو روایتیں ہیں، صحیح یہ ہے کہ لوٹ آئے گا کپڑا نجس، پھر دوبارہ کی ہو جائے گا، پھر تو وہ، اور خجندی میں ہے کہ نہیں لوٹے گا نجس، دوبارہ نجس نہیں ہوئے گا۔ بہرحال اختلاف ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نجاست جب لگ گئی شیشے کو یا تلوار کو، کن کو؟ جنہ وچ مسام کوئی نہیں، تو تے کڑائی شڈائی کوئی نہیں، بوٹے نہیں پے، اکتفا کیا جائے گا دونوں کے پونجنے کے ساتھ۔ انہوں نے چنگی طرح پونج دیو نا، کی ہو گئے اتوں جڑا گندگی لگی وہ لا دیو ساری، وچ تا بڑی کوئی نہیں، تو اتوں تساں لا دیتی پونج کے کسی شے نال۔ باوجہ نہ تداخل کرنے نجاست کے ان دونوں میں، اور وہ نجاست جو ان دونوں کے، دونوں کون؟ شیشہ تے تلوار، ان کے ظاہر پر تھی زائل ہو گئی ہے وہ پونجنے کے ساتھ۔ اور پونجنا یخفف ہو، اچھا جی مسئلہ سمجھے، پونجنے نال بالکل پاک ہے یا نجاست کم ہوئی ہے؟ اور پونجنا تخفیف کر دیتا ہے نجاست کی، اور نہیں پاک کرتا، اسی لیے فرمایا اکتوف یا بے مسیا، پونجنے کے ساتھ اکتفا کی گئی ہے، اور نہیں فرمایا کہ طاہرا بالمسح، بے دو میں پونجنے نال کی ہو جان گے، اے نہیں آکھیا۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے یہ پونجنا مطہر ہے، بھی پاک ہو گئے نے، کی ہو گئے نے۔ خلاف کا فائدہ سمجھو اس صورت میں کہ جب اس نے استنجا کیا ڈھیلوں کے ساتھ، انہیں کی کیتا؟ ڈھیلیاں نال استنجا کیتا سی، پھر اترا کنویں میں ننگا، تو اندہما نجس کر دے گا کنویں کے پانی کو، سنیں، اور اندہ محمد نجس نہیں کرے گا۔ محیط میں ہے کہ تلوار اور چھری، اور چھری دے نال چھرے چاقو سارے نال نے، اگوں منہ تلوار، یہو جہی شیاں جنیاں بھی ہیں نا، وہ پلیٹاں سارے جڑیاں صاف، جنہاں وچ کوئی کھردر کوئی نہیں ہے، بالکل صاف، گلاس جگ ٹوکے جڑیاں چیزاں بالکل صاف نے، بت کڑائی شڈائی نہیں، یہ گل جی۔ اچھا جی، اور محیط میں ہے کہ تلوار اور چھری جب لگ جائیں دونوں کو بول یا خون، تو محیط میں یہ ہے کہ نہیں پاک ہوں گے مگر، اچھا جی، اور اگر لگ جائیں دونوں کو آزیرا، گندگی لگ گئی، اور اگر ہے وہ تر تو اسی طرح، یعنی توڑے نال پاک، اور اگر ہے خشک تو پاک ہو جائیں گے کھرچنے کے ساتھ ان سے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا خون یا ایک ہی لگ جائے، بول لگ جائے تو نہیں پاک ہوں گے مگر پامے سکے تو پامے گلا ہوئے۔ سوال کیے گئے ابو القاسم صفار رحمہ اللہ اس کسائی کے بارے میں جس نے ذبح کیا، کسائی ذبح کرے نے نا، تسی تو کرنا ہو سکتے جی، من دا کوئی فرد بھی تھلے ہونا ہے کہ کوئی نہیں، کسائی نال اصل لگ پہ جی۔ بھی سوال کیے گئے ابو القاسم صفار رحمہ اللہ اس شخص کے بارے میں جس نے ذبح کیا بکری کو، پھر صاف کیا اس نے چھری کو اسی کی اون پر یا اس شے کے ساتھ، او ما یا جو لے جائے چلا جائے اس شے کے ساتھ، دم کا اثر کسی اور شے نال، کپڑے نال، کاں نال، کسی شے نال، تو فرمایا ابو القاسم نے کہ پاک ہو جائے گی چھری، قذافی نہایا ہے او ماز، فرمایا اکتفا کیا جائے گا دونوں کے پونجنے کے ساتھ، ہو دو میں تلوار تے شیشہ،
اور نہیں تصریح کی طہارت کے ساتھ، اس لیے کہ اس پونجنے میں خلاف ہے کن کے درمیان؟ جب معاودت کرے ان دونوں سے پانی پج جان تو پس شیخ کا اختیار یہ ہے کہ پھر وہ چھری اور تلوار کیا ہو جائے گی؟ نجاست لوٹ آئے گی، اور اختیار علامہ اسبی جابی کا کہ نجاست نہیں لوٹے گی۔ اور وہ عورت جو جنے 2 بچے ایک پیٹ میں، پس نفاس اس کا وہ ہے جو نکلا ہے خون سے ولد اول کے بعد۔ ان ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالیٰ نے ولد ثانی سے باب نجاستوں کا، نجاست کی تطہیر واجب ہے مصلی کے بدن سے اور مصلی کے کپڑے سے اور مصلی کی جگہ سے۔ وہ جگہ کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھے گا اس میں، اس پر یا اس پر، اور جائز ہے نجاست کی تطہیر پانی کے ساتھ اور ہر مائع طاہر کے ساتھ، ایسا طاہر کہ ممکن ہو ازالہ نجاست کا اس مائع کے ساتھ، جیسے سرکہ اور ارغ غلاب۔ اور جب لگ جائے موضع کو نجاست اور اس کے لیے جرم ہے، پس خشک ہو گئی کون وہ نجاست، پس ملا اس نے اس کو اور رگڑیا، سنیں زمین کے ساتھ، تو جائز ہے نماز اس موضع میں، اور منی نجس ہے، واجب ہے دھونا اس کے تر کا۔ پس جب خشک ہو گئے کپڑے پر تو کافی ہے اس کو منی میں کھرچنا، اور نجاست جب لگ گئی شیشے کو یا تلوار کو تو اکتفا کیا جائے گا ان دونوں کے پونجنے کے ساتھ۔